اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے، آقا علیہ السلام کی خصوصی توجہ سے اور پیر و مرشد کی دعاؤں سے الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے اور کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی خصوصی توجہ ہوتی ہے تو یہ کام جاری و ساری رہتا ہے۔ وہ کہ ہماری کوئی اوقات نہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں، یہ بہت عام ذکر نہیں ہے، بہت بڑا ذکر ہے، اور یہ بہت یوں سمجھ لیجئے کہ عالی مرتبت اللہ رب العزت کی ذات پاک قرآن پاک میں بارہا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم اپنے رب کی خوب حمد و ثنا کرو، خوب تعریف بیان کرو، اس کی بزرگی بیان کرو، بڑائی بیان کرو، اور اسی طرح سے کہ اللہ کے محبوب کی خوب تعریف بیان کرو، درود و سلام بھیجو، اور یہ وہ اعمال ہیں کہ جو ہمارے لیے توشہ آخرت بنتے ہیں اور دن و رات ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافے کا باعث بھی بنتے ہیں۔ اور میں نے روایتوں میں پڑھا، احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے، تفسیر میں پڑھا، قرآن کی تفسیر میں، کہ جب آپ اللہ رب العزت کے محبوب آقا علیہ السلام پہ درود پاک پیش کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ نماز کے دوران میں بھی جب درود پاک پڑھتے ہیں تو درود پاک کا اگر مفہوم دیکھا جائے اور اس کی جب ترجمہ دیکھا جائے تو در حقیقت اس میں دعا ہے، دعائیہ کلمات ہیں، اور جب دعا کسی کو دی جاتی ہے تو اس کا بدل بھی دعا ہی ہوا کرتا ہے۔ جب آپ آقا علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجتے ہو اور اللہ رب العزت سے اس میں یہ بیان کرتے ہو، یہ دعا کرتے ہو کہ اللہ ان پر رحمت و برکتوں کا نزول فرما اور ان کو خوب درود و سلام بھیج اور ان کو اس مقام پر پہنچا دے جو تو نے اس سے وعدہ کیا ہے، جب اس طرح کے کلمات آتے ہیں، پھر انہی کی بات نہیں بلکہ ان کے اہل خانہ، اہل و عیال، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا بھی ذکر آتا ہے اور ان کے لیے بھی دعا ہوتی ہے، تو دعا کا بدل صرف دعا ہی ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے پیارے محبوب آقا علیہ السلام پہ جب درود و سلام پڑھا جاتا ہے تو آقا علیہ السلام بھی بدلے میں اس شخص کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ جب اللہ کے محبوب دعا فرماتے ہیں تو اندازہ لگا لیجئے کہ وہ دعا تو کبھی رد ہو ہی نہیں سکتی، اور آپ اپنے انداز میں دعا کرتے ہیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول نے سکھایا ہے، درود و سلام کے انداز میں، مختلف انداز میں۔ اللہ رب العزت کے محبوب آقا علیہ السلام اپنے زبان حال سے جب آپ کے لیے اس دعا کی ریپلائی میں، بدلے میں آپ کے لیے جب دعا کرتے ہیں تو دعا کا بدل ہمیشہ جس طرح کی دعا ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر انداز میں کیا جاتا ہے۔ یہ حکم بھی ہے کہ جب کوئی تمہارے لیے دعا کرے تو اس سے اچھے انداز میں اس کے لیے دعا کرو۔ ایسی سلام جب کیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں پھر ہم جب جواب دیتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی تم پر بھی رحمتوں برکتوں کا نزول ہو، رحمت نازل ہو، ٹھیک، سلامتی ہو۔ تو آقا علیہ السلام جب بدلے میں جب ہمارے لیے دعا کرتے ہیں تو یقیناً وہ بدلہ کیا ہے؟ در حقیقت وہ جنت ہے، جنت ہی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کیا ہوگی؟ تو ہمیں اپنا یہ ورد بنا لینا چاہیے، یہ ہمیں اپنا ایک سمجھ لیجئے کہ شب و روز کا ایک عمل کر لینا چاہیے کہ ہم دن اور رات آقا علیہ السلام پر درود و سلام بھیجیں، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے، اللہ رب العزت بھی یہی چاہتا ہے کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب درود و سلام بھیجو۔ تو ہم بھی جو بھی ذکر کر رہے ہوتے ہیں در حقیقت وہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، وہ اس پہ درود و سلام ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ دعا ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے بدل میں اللہ رب العزت اور اس کے پیارے محبوب آقا علیہ السلام ہم پر بدلے میں ہم پر دعا فرماتے ہیں، ہمارے لیے دعا فرماتے ہیں، ہماری خیر خواہی فرماتے ہیں، اور وہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اسی ذکر میں مشغول رکھے اور اسی میں ہماری زندگی گزرے اور اسی پر ہی ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو جائے، اور یہ ذکر کرتے کرتے ہم اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں۔ جیسے کہ آج محترم جناب ڈاکٹر شہزاد
صاحب کا انتقال ہو گیا. انہوں نے نعت میں PhD کیا ہوا تھا اور بہت بڑے سینئر نعت خواں تھے اور بہت زبردست طریقے سے جو ہے نعت کے موضوع پر اور نعت کی خدمات کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. اسی طرح سے بے شمار ہمارے علماء کرام اور بے شمار نعت خواں حضرات، نعت گو شعراء وقتاً فوقتاً جو ہے اپنے رب کی طرف لوٹ گئے. تو آج کی جو محفل ہے، محفل پاک، اسپیشلی تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے نام کرتا ہوں میں کہ اس کے بغیر تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کے بغیر تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی. کوئی ذکر مکمل نہیں ہوتا، کوئی محفل مکمل نہیں ہوتی، کوئی عبادت مکمل نہیں ہوتی. اللہ اور اس کے رسول کے نام کرتا ہوں. اس کے بعد سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، چونکہ یہ مہینہ چل رہا ہے یوم وصال ان کا اس مہینے میں ہے 22 جمادی الثانی، تو یقیناً یہ ان کے حوالے سے بھی ہے تو ان کے نام کرتا ہوں. اس کے علاوہ تمام بزرگان دین اکابرین اور اس مہینے میں جتنے بھی لوگ اپنے رب کی طرف لوٹ گئے ان کے عرس ہیں، ان سب کی طرف منسوب کرتے ہیں. اسپیشلی اس کے بعد ہماری بہن محترمہ کنیز فاطمہ قادری ویسی، ان کا بھی تقریباً 1 برس ہو چکا ان کے وصال کو، تو ظاہر ہے وہ اِیصال ثواب ان کو بھی پیش کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی نعت خواں حضرات جیسے کہ سید ہاشمی صاحب، راشد اعظم صاحب، ذوالفقار حسینی، یوسف میمن صاحب، اور اسی طرح سے ہمارے ڈاکٹر شہزاد اور خالد حسنین خالد جو پنجاب کے نعت خواں ہیں، ان کا بھی وصال ہوا پچھلے دنوں. بہرحال جتنے بھی دور قریب کے اور جتنے بھی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں مشغول رہتے تھے اور لوگوں کے دلوں میں عشق محمدی اجاگر کرتے تھے اور ذوق و شوق بڑھایا کرتے تھے، تو ان سب کی طرف منسوب کرتے ہیں. اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کا ثواب اور ایصال ثواب اور تمام چیزیں جو ہے ان سب کے نامہ اعمال میں بھی شامل کر دے. انشاءاللہ تعالیٰ العزیز دعا بھی کریں گے. اور میرا یہ پیغام بھی ہے تمام امت مسلمہ کے لیے اور تمام جتنے دیکھنے والے اور جتنے سننے والے ہیں ان تمام کو، کہ اگر وہ دین اور دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں مشغول رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو بہترین فرما لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ روز قیامت میرے ساتھ ہوگا. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اخلاق کے دامن کو نہیں چھوڑا اور کیسے ہی حالات ہوئے انہوں نے اپنے اخلاق سے جو ہے لوگوں کو زیر کیا، اپنے قریب کیا اور ان کو اپنے دامن رحمت میں جگہ عطا فرمائی. تو لہٰذا ہم جب ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے پہلے اپنے اہل خانہ، اس کے بعد دوسرے مسلمان جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں سب کے ساتھ ایک اچھا حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزاریں تاکہ اللہ رب العزت اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں. اور راضی کرنے کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہوں اور دین کی اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور عشق محمدی سے ہمارے قلوب منور ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت حاصل ہو. آمین بجاہ النبی الامین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ.